بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا قصہ حضرت ادریس علیہ السلام کا ہے۔ جب آدم علیہ السلام 840 سال کے تھے تب حضرت ادریس علیہ السلام پیدا ہوئے، جو آدم علیہ السلام کی 7ویں نسل میں سے تھے۔ آپ یہ تو سوچتے ہوں گے کہ یہ تفصیل یا ڈیٹیلز ہمیں کہاں سے ملتی ہیں۔ دراصل اسلامی تاریخ، اسلامک ہسٹری، 2 حصوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے۔ پہلا حصہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کی تفصیلات ہیں، اور دوسرا حصہ وہ جو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سے پہلے 3 آسمانی کتابیں نازل کیں۔ ان آسمانی کتابوں میں سے ملنے والی روایات یا قصوں کو اسرائیلیات کہا جاتا ہے۔ اسرائیل کا لفظی مطلب ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ یہ لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا۔ یہ تینوں آسمانی کتابیں یعقوب علیہ السلام کی نسل میں آنے والے پیغمبروں پر نازل کی گئیں۔ ان آسمانی کتابوں کی ترتیب یوں ہے: کتاب زبور داؤد علیہ السلام پر، کتاب تورات موسیٰ علیہ السلام پر، اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ ان کتابوں کو ماننے والوں کو یعنی کرسچنز اور جوز کو ہم اہل کتاب کہتے ہیں، پیپل آف دا بک۔ پھر اسرائیلیات میں 3 طرح کی روایات ہیں۔ سب سے پہلے وہ روایات جن کو اسلام نے رد کر دیا یعنی ریجیکٹ کر دیا۔ مثال کے طور پر اسرائیلیات میں کہا گیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نعوذ باللہ گنہگار انسان تھے۔ اسلام نے اس بات کو بالکل رد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم سے بہترین انسان کو پیغمبری کے لیے منتخب یعنی سلیکٹ کیا۔ دوسری طرح کی روایات وہ ہیں جن کی قرآن تائید کرتا ہے، یعنی جن کو قرآن کنفرم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر بی بی حوا علیہ السلام کی پیدائش آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہوئی، اس بات کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور اسرائیلیات میں بھی ہے۔ تیسرا طرح کی روایات وہ ہیں جن کی بڑی تعداد ہے۔ دین اسلام نہ ان روایات کو مسترد کرتا ہے اور نہ ہی ان کی تائید کرتا ہے۔ اگر آپ ان روایات میں سے کوئی سبق حاصل کرتے ہوں تو ان روایات کو سننے میں کوئی حرج نہیں، مگر روایت سنانے کے بعد یہ کہنا چاہیے واللہ اعلم بالصواب، جس کا مطلب ہے اور اللہ ہی جانتا ہے کیا صحیح ہے۔ چلیں تو ہم بات کر رہے تھے جب حضرت ادریس پیدا ہوئے اس وقت آدم علیہ السلام کی عمر 840 یا 840 سال تھی۔ اس حساب سے 120 سال تک آدم اور حضرت ادریس کا ساتھ رہا۔ ادریس علیہ السلام یارد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ادریس کا مطلب ہے ہدایت دینے والا یا درس دینے والا اور مطالعہ کرنے والا۔ ادریس علیہ السلام آدم اور شیس علیہ السلام کے احکامات اور شریعت پر چلتے اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو پیغمبر بنایا تو ان پر 30 صحیفے نازل کیے۔ اللہ کے احکامات کو ادریس علیہ السلام پڑھتے، سمجھتے اور پھر اپنے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے۔ زیادہ تر روایات اس بات پر متفق ہیں کہ ادریس علیہ السلام شہر بابل میں پیدا ہوئے، جو ملک عراق کا ایک پرانا شہر تھا۔ ادریس علیہ السلام عراق سے مصر کی طرف ہجرت کر گئے، وہاں جا کر بھی لوگوں کو اچھا مسلمان بننے کی تلقین کرتے۔ ادریس علیہ السلام کے دور میں تمام لوگ مسلمان تھے اور ایک ہی اللہ پر یقین رکھتے تھے۔ مولانا ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ادریس علیہ السلام کا حلیہ یوں بیان کیا ہے: پوری قد و قامت، خوبصورت،
گھنی داڑھی، چوڑے کندھے، مضبوط ہڈیاں، دبلے پتلے، چمکدار آنکھیں جن کو وہ چلتے وقت نیچی رکھتے تھے، خاموشی پسند تھے، بہت غور و فکر کرتے اور بلا وجہ بات کرنے سے گریز کرتے تھے۔ ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 2 مرتبہ آتا ہے۔ پہلی مرتبہ سورہ مریم آیت 56-57 میں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچے نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ ابن عباس رضی تعالی عنہ نے حضرت کعب سے پوچھا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا؟ آپ نے فرمایا، ادریس علیہ السلام کے پاس ایک دن وحی آئی جس نے بتایا کہ جو لوگ آپ کی پیروی کرتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ دگنا یعنی ڈبل کر کے آپ کے حصے میں بھی روزانہ ڈال دیتا ہے۔ یہی سوچ کر ادریس علیہ السلام نے اپنے ایک دوست فرشتے کو کہا، کیا ایسا ممکن ہے کہ ملک الموت کچھ عرصہ میری موت میں تاخیر کر دے تاکہ میں اور ثواب کما سکوں؟ اس فرشتے نے ادریس علیہ السلام کو اپنی پیٹھ یعنی کمر پر بٹھا کر آسمان کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں ان کی ملاقات ملک الموت سے ہو گئی۔ جب فرشتے نے ملک الموت سے یہ بات کی تو ملک الموت حیران رہ گئے اور پوچھا کہ ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا، وہ میری پیٹھ پر ہیں۔ ملک الموت نے حیران ہو کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چوتھے آسمان پر بھیجا اور کہا حضرت ادریس کی روح قبض کر لی جائے، اور میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میں کس طرح چوتھے آسمان پر ان کی روح قبض کر سکتا ہوں جبکہ وہ تو زمین پر ہیں۔ سبحان اللہ! تو پھر اسی وقت ان کی روح قبض کر لی گئی۔ ان کے بارے میں مسلم اور بخاری میں حدیث موجود ہے۔ رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ملاقات کی۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام کو بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ فرق یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو قبض نہیں کیا گیا۔ دوسری دفعہ ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں سورۃ الانبیاء میں آتا ہے، آیت 85، وَاسْمَاعِیلَ وَإِدْرِیسَ وَذَا الْکِفْلِ کُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِینَ۔ ترجمہ، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل، یہ سب صابر لوگ تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادریس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ پہلے پیغمبر تھے جنہوں نے قلم سے لکھا اور لوگوں کو کتابت سکھائی یعنی رائٹنگ سکھائی۔ اس کے علاوہ وہ پہلے پیغمبر تھے جن کو اللہ نے کپڑے سینے کا ہنر دیا۔ وہ پیشے کے لحاظ سے درزی تھے اور وہ ایک ایک ٹانکے پر سبحان اللہ کہتے تھے۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھال یا پتے اپنے جسم پر لپیٹ لیا کرتے تھے۔ ان کے زمانے میں لوگ 72 یعنی 72 زبانیں بولتے تھے، اور ادریس علیہ السلام کو ساری زبانیں آتی تھیں۔ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے شہروں کی منصوبہ بندی یعنی پلاننگ کی۔ کہا جاتا ہے کہ اہرام مصر کے پہلے 2 اہرام بھی حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں بنائے گئے۔ اس کے علاوہ ان کے دور میں 88 شہر بنائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم فلکیات، ایسٹرونومی اور ریاضیات، میتھمیٹکس سے بھی نوازا تھا، جس کی تعلیم انہوں نے اپنے لوگوں کو دیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ناپنے اور تولنے کا بھی طریقہ سکھایا۔ ادریس علیہ السلام
پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور ہتھیار بنایا۔ یاد رہے، ادریس علیہ السلام کے زمانے تک تمام لوگ مسلمان تھے اور اللہ کو ہی واحد رب مانتے تھے، لیکن قابیل کے لوگوں میں جھوٹ، دھوکہ، چوری، عبادات کا چھوڑنا، لوگوں کا حق مارنا اور ان پر ظلم کرنا حد سے بڑھتا جا رہا تھا۔ بہت بار روکنے اور سمجھانے کے باوجود یہ لوگ اپنا طریقہ صحیح کرنے کو تیار نہ تھے۔ تو پھر ادریس علیہ السلام نے اپنا لشکر تیار کیا، ہتھیار بنائے اور ان پر حملہ کیا، اور اللہ نے ان کو فتح دی۔ آدم علیہ السلام کے آنے کے 1000 سال بعد تک لوگوں میں شرک نہیں تھا۔ شرک سے مطلب ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت کا لائق سمجھنا یا کسی اور کو اپنا رب تصور کرنا اور اس کی عبادت کرنا۔ زیادہ تر مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب اٹھا لیا تب ان کی عمر 365 یعنی 365 ایئرس تھی۔ تو یہ تھا آج کا قصہ حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ واللہ اعلم بالصواب۔